السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھے ونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ دکھتی ہوئی آنکھوں کو برا لگتا ہے سورج، دکھتی ہوئی آنکھوں کو برا لگتا ہے سورج، اور بیمار زبانوں کو برا لگتا ہے پانی۔ آنکھیں اگر ہوں بند تو دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر ہوں بند تو دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جو آیت پاک ہم نے تلاوت کی، اب سے پہلے خطبے میں بھی یہی آیت تلاوت کی گئی، اور اسی آیت کے عنوان پر آپ حضرات سے بات کر رہے تھے، جس میں ہم نے آیت کے 2 حصوں کو سمجھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس کا مطلب ہے کہ یہ رسول ہیں، ہم نے انہیں ان پر بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ پھر آیت کا دوسرا حصہ منہم من کلم اللہ، اور ان میں وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا۔ تو آیت کے ان 2 حصوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آیت کا آخری حصہ ہے ورفع بعضهم درجات، اور بعض ان میں وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے درجوں بلند کیا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آیت کے اس آخری حصے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے ذہنوں کو ایک علمی نقطے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوا کرتے ہیں جو ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن معنی اور مطلب کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا سا ان میں فرق ہوا کرتا ہے۔ جیسے عظمت، شرافت، کرامت، فضیلت، رفعت، الفاظ ملتے جلتے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہے۔ فضیلت کس کو کہتے ہیں اور فضیلت کیسے ملتی ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، فضیلت علمی حیثیت سے ہوتی ہے،
اور علم کے اعتبار سے فضیلت ملا کرتی ہے۔ اگر کسی کو علم میں دوسروں کے مقابلے میں برتری حاصل ہو جائے تو اکثر لوگ اس کو کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ صاحب فضیلت ہے، یعنی علم والا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مدرسوں میں دستار فضیلت کے اجلاس ہوا کرتے ہیں۔ جب پڑھنے والے، علم کو حاصل کرنے والے، ان کو وہ علم نصیب ہو جاتا ہے کہ امت محمدیہ جو یہ ہماری شریعت ہے، اس شریعت میں جائز اور ناجائز کا فرق سمجھنے والے بن جاتے ہیں، تو پھر وہ علم والے جب بن جاتے ہیں تو ان کے سر پر دستار رکھی جاتی ہے، اور لوگوں میں وہ اجلاس کے ذریعے اور سر پر دستار سجانے کے بعد یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ صاحب فضیلت ہیں، یعنی ان کو علم میں برتری حاصل ہوئی ہے۔ تو مدرسوں میں دستار فضیلت کے اجلاس ہوا کرتے ہیں، لیکن دستار شرافت کے اجلاس نہیں ہوا کرتے۔ تو شرافت جو ملتی ہے، فضیلت جو ملتی ہے، وہ علم سے ملتی ہے، اور شرافت جو ملتی ہے وہ حسب و نسب سے ملتی ہے۔ جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ کسی اچھے شخص کے لیے اس کے اخلاق اور کردار کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص بہت نیک مزاج ہے، بہت شریف ہے، اچھا اخلاق رکھتا ہے، اچھا کردار رکھتا ہے، اس کا حسب و نسب یہ ہے، یعنی فلاں خاندان سے وہ شخص ہے، یعنی اس کی شرافت کو اس کے نسب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو شرافت جو حاصل ہوتی ہے وہ حسب و نسب سے حاصل ہوتی ہے۔ اور کرامت کا جو لفظ ہے تو کرامت حاصل ہوتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ جس کو چاہے کرامت والا بنا دے، اللہ کو نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ کوئی ٹوک سکتا ہے۔ وہ جسے چاہے، کالا ہو، گورا ہو، کہیں کا بھی ہو، جس کو چاہے اس کو اللہ کرامت والا بنا دے۔ اللہ کے حکم سے ہی کرامت ملا کرتی ہے۔ اور عظمت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت سے۔ جتنی زیادہ نسبت ہوگی اتنی ہی زیادہ عظمت بلند ہوگی، چونکہ ہمارے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے محبوب کا چرچا کیا جائے اور اس کے محبوب سے محبت کی جائے۔ تو جب اس کے محبوب کا چرچا ہماری زبانوں پر ہوگا اور اس کے محبوب سے محبت ہوگی، ہم اس کے محبوب کی طرف جتنی زیادہ نسبت رکھیں گے اتنا ہی اللہ کو پسند ہے اور ہمیں عظمت حاصل ہوگی۔ رسول اللہ کی طرف نسبت سے، آپ کی محبت سے ہمیں عظمت نصیب ہوتی ہے۔ رفعت کیا ہے؟ یہ رفعت وہ ہے کہ جس کے اندر فضیلت بھی موجود ہے، شرافت بھی موجود ہے، اور کرامت بھی ہے، اور عظمت بھی ہے۔ رفعت میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب شامل ہیں۔ جو رفعت والا ہے وہ کرامت والا بھی ہے، جو رفعت والا ہے وہ حسب و نسب والا بھی ہے، جو رفعت والا ہے وہ فضیلت والا بھی ہے۔ تو آیت کے آخری حصے میں جو لفظ ہے رفع بعضہم، اگر اس رفع کی جگہ
فضلنا بعضهم ہوتا، اگر یہ فقرہ لیا جاتا تو ہم سمجھ لیتے کہ ہمارا رسول، ہمارا نبی انبیاء کے جھرمٹ میں سب سے زیادہ ممتاز ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے۔ تو آیت میں اس حصے میں فضلنا بعضهم نہیں کہا گیا، بلکہ رفع بعضهم کہا گیا ہے، اور رفع یعنی رفعت۔ تو اس آخری حصے میں یہ ذکر کیا گیا کہ جنہیں رفعت حاصل ہے، جو کرامت والے بھی ہیں، حسب و نسب والے بھی ہیں، جو عظمت والے بھی ہیں، فضیلت والے بھی ہیں، ان میں بعض وہ بھی ہیں جنہوں درجوں بلند کیا گیا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہما شما کی تو کوئی بات ہی نہیں، ہمارے جیسوں کی تو کوئی گنتی ہی نہیں، چونکہ ہمارے لیے تو کہا ہی نہیں گیا کہ بھائی تم میں درجہ بلند ہے۔ عبادت گزاروں کے لیے، حاجی نمازیوں کے لیے، متقی پرہیزگاروں کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ ذکر ہوا ہے رسولوں کا کہ ان رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور وہ بھی بتا دیا گیا کہ ان میں وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے شرف ہم کلامی سے مشرف فرمایا ہے، اور آیت کے آخری حصے میں پھر وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جنہیں رفعت حاصل ہے، جنہیں سب کچھ نصیب ہے، حسب و نسب والے بھی ہیں، کرامت والے بھی ہیں، عظمت والے بھی ہیں، وہ رفعت والے جو ہیں ان رفعت والوں میں ایک وہ بھی ہے جو درجوں بلند ہے۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس آیت کے آخری حصے میں جو یہ بات کہی گئی ہے رفع بعضهم درجات، یہاں بعض سے مراد ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موضوع اتنا وسیع ہے، جیسا کہ ہم کہا کرتے ہیں کہ سرکار کی تعریف کا اگر ذکر کیا جائے، سرکار کی بلندی کا ذکر کیا جائے تو یہ رات اور دن ختم ہوتے چلے جائیں مگر سرکار کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں ابہام موجود ہے، یعنی مبہم ہے، مبہم رکھا گیا ہے، یعنی بات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ جیسے آیت کے اسی حصے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں رفعت والوں میں بھی وہ ہے جو درجوں بلند ہے۔ اتنا بتایا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ کتنے درجے بلند ہے۔ اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ اتنے درجے بلند ہے تو ہم سب سمجھ لیتے کہ ہمارا نبی رفعت والوں میں اتنے درجے بلند ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا، مبہم رکھا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ درجوں بلند ہے۔ تو پتہ نہیں کہ کتنا بلند ہے، ہمیں تو صرف اس بات پر ہی اس بات کو ماننا ہوگا کہ بلند کرنے والا جانے کہ کتنا بلند کیا ہے، اور بلند ہونے والا سمجھے کہ ان کو کتنا بلند کیا گیا ہے۔ اسی طرح دیگر آیتوں میں بات کو مبہم رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، دے دیا تمہارے رب نے تمہیں جو دے دیا، پتہ نہیں کیا دیا، دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ پھر کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا گیا۔ بات مبہم ہے، نہیں بتایا کہ کتنا بلند کیا، تو ماننا یہی پڑے گا کہ بلند کرنے والا جانے اور بلند ہونے والا جانے کہ کتنا بلند کیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا ایک جگہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ کتنا سکھایا؟
یہ سکھانے والا جانے اور سیکھنے والا جانے. ہمیں تو یہی کہنا پڑے گا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.